أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عني أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بانی مجلس شیخ سلیم صاحب کی اولاد شیخ علی حسن صاحب، علی رضا صاحب، علی عباس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا یہ فرش عزا بچھایا، یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس عزا کا ان بانیان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر اپنی خاص رحمت، اپنی خاص برکت کا نزول فرمائے، اور آپ تمام حضرات اپنی قیمتی مصروفیات چھوڑ کر فرش عزا پر تشریف لے آئے۔ آپ کا یہاں پہ چل کر آنا اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنی بھی نیک دعائیں، نیک تمنائیں، نیک آرزوئیں لے کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا گو کہ اللہ تیری بارگاہ میں یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، ان جھولیوں کو محل استجابت دعاؤں کی قبولیت سے بھر دے۔ تمام حاضرین کی یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری اس زیر تعمیر مسجد کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا۔ جتنے لوگ بھی اس مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اور زیادہ اضافہ فرما۔
ہم سب کو مل کر اس مسجد اور امام بارگاہ کی خلوص نیت کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا میرا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے حقیقی وارث قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ 20 صفر چہلم مولا امام حسین علیہ السلام کا سفر کے ایام 40 عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں چہلم کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں 40واں کہتے ہیں۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے اور 40 دن گزر جائیں تو اس کو 40واں کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کو میرے مولا کی شہادت ہوئی، 20 دن محرم کے اور 20 دن سفر کے، تو آج 40 دن ہو گئے ہیں حسین کی شہادت کو۔ بہت زیادہ اعمال ہیں آج کے دن کے، اور ایک زیارت بھی ائمہ معصومین کی روایت کے اندر ملتی ہے جس کو زیارت 40 کہتے ہیں۔ وہ پڑھنی چاہیے، زیارت 40 پڑھنے کا بے حد ثواب ہے، اور اس زیارت میں تجدید عہد ہے، اعلان ہے کہ ہم حسین کی حمایت کرتے ہیں، یزید سے نفرت کرتے ہیں، اور اعلان کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آج زمانہ ایسا آ گیا ہے، دور ایسا آ گیا ہے، اور پرآشوب دور ایسا آ گیا ہے کہ آج لوگ یزید زندہ باد کے نعرے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سب سے بڑے مصروف شہر کے اندر یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ تو میں زیادہ دیر اپنے بھائی کو زحمت نہیں دوں گا، بہت جلد ممبر ان کے حوالے کروں گا آپ کے درمیان اور قبلہ کے درمیان۔ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، بس چند جملے کہ میرا نام بھی حسین کے ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے۔ چونکہ یزید کو زندہ باد کہہ رہے ہیں لوگ، اس لیے آج بہت زیادہ ضروری ہے حسین کے ساتھ اپنی وفاداری، حسین کے ساتھ اپنا تعلق، حسینی ہونے کا ثبوت دینا اور اپنے آپ کو بیدار کرنا۔ یہ فریضہ ہے اور یہ بات ضروری ہے۔ البتہ اس کی مین وجہ کہ کیوں کچھ لوگ یزید کو زندہ باد کہتے ہیں اور کیوں کچھ لوگ حسین کو زندہ باد کہتے ہیں، یہ تربیت کا اثر ہے، اور تربیت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ علم، تعلیم، تعلم، تربیت، پرورش یہ بہت ضروری ہے، لہذا اپنے بچوں کو بھی حسینیت سکھائیں اور ان تک حسین پہنچائیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ اس کو قریب کر دیں، ایسے بآواز بلند صلوات۔ اب ٹھیک ہے۔ لہذا آج کا دور بیدار ہونے کا دور ہے، جاگنے کا دور ہے۔ اگر آپ کما حق ہو حسین اور حسینیت اپنی اولاد تک نہیں پہنچائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد پر کوئی زمانے کا یزید قبضہ کر لے۔ اپنے بچوں تک صحیح حسین
اور صحیح حسینیت پہنچائیں، تاکہ آپ کے بچوں کے دل میں، قلب سلیم میں، عقیدے میں حسینیت راسخ ہو جائے۔ اور یہ تربیت کا اثر ہے۔ اور دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا نے 2 بچوں کی تربیت کی، ایک محمد بنا اور ایک علی بنا۔ اور جناب فاطمہ بنت محمد نے 2 بچوں کی تربیت کی، ایک حسن بنا اور ایک حسین بنا۔ یزید خدا اس پر لعنت کرے، اس کی ماں میسونہ نے جس کی تربیت کی تو وہ یزید بنا۔ تربیت کرنے والی فاطمہ ہو تو بچہ حسین بنتا ہے، تربیت کرنے والی میسونہ ہو تو بچہ یزید بنتا ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کے جو اساتذہ ہیں، جن کے پاس اپنے بچوں کو آپ تعلیم دلواتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کتابی نصاب میں یا ان کی گفتگو میں کہیں آپ کے بچے کے عقیدے میں یا اس کے دل و دماغ میں کہیں یزید کی حمایت نہ بھر دی جائے۔ اور استاد اگر اچھا ہو تو پھر شاگرد بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ استاد بہت زیادہ تعلیم دینے والا ہوتا ہے۔ 2 واقعات مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کو آتی ہے صلوات وہ زور سے بآواز بلند صلوات۔ میرے اور آپ کے 7ویں امام کا بچپن ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ میں کسی عالم کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ جا کر ان کو تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے، تاکہ ان کا ذہن ہماری حمایت والا بن جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا جو امام ہوتا ہے وہ یہاں پر آ کر نہیں پڑھتا، وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہ جہاں سے آتا ہے پڑھ کر آتا ہے۔ زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے ایک بغدادی ملا کو ہائر کیا، درباری ملا کو، کہ جاؤ اور جا کر موسیٰ کاظم کو اپنے پاس بٹھاؤ اور انہیں تعلیم دو۔ کچھ عرصہ میرے مولا کے پاس رہا وہ عالم، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے تعلیم دی ہے، وہ کہتے میں اس بچے کو کیا تعلیم دوں گا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، یہ 10 آیتیں مجھے سنا دیتا ہے، میں ایک آیت کی ایک تفسیر کرتا ہوں، یہ مجھے قرآن کی 70 تاہوں کا علم بتا دیتا ہے، میں نے اسے کیا پڑھانا ہے، یہ مجھے پڑھا رہا ہے۔ اور اس عالم کی ایسی تربیت کی میرے مولا نے کہ اس نے اپنا درباری ہونا چھوڑ دیا اور آل محمد کا محب بن گیا۔ اور اسی طرح یزید پر خدا لعنت کرے، یزید کا ایک بیٹا ہے جس کا نام یزید نے اپنے باپ کے نام کے اوپر معاویہ رکھا تھا، جس کا نام اس نے معاویہ رکھا تھا، البتہ اس کو معاویہ ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ یزید کا بیٹا ہے، اس کا باپ یزید، دادا معاویہ، پردادا ابو سفیان، پیچھے چلے جائیں تو کہاں تک شجرہ اس کا ملتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے اسے استاد اچھا مل گیا۔ یہ علم والی باتیں بھی یاد رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے بندے کہتے ہیں فلانے کے اوپر نام لے کر کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ہمیں کسی کے نام سے غرض نہیں ہے، ہمیں کردار سے غرض ہے۔ ایک معاویہ کا پوتا ہے، یزید کا بیٹا ہے، نام معاویہ ثانی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، اس کو استاد اچھا مل گیا، اس نے اس کے دل کے اندر معرفت آل محمد بھر دی۔
یہ محب اہل بیت ہو گیا، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ جب یزید فی النار ہوا، اسے کہا گیا کہ تم آؤ، تمہیں بادشاہ بناتے ہیں، تمہیں تخت پر بٹھاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے اس تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کی نچلی سیڑھی پر حسین کا سر رکھا رہا۔ میں اس بادشاہت پر، اس حکومت پر لعنت کرتا ہوں جس حکومت نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی اگر اچھی تربیت کریں گے تو وہ اچھے بن جائیں گے، اور اگر بری تربیت کریں گے تو وہ برے بن جائیں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ جس بندے نے مدینے میں آ کر سادات کی واپسی کی اطلاع دی ہے، اس کا نام ہے بشیر ابن یظلم۔ یظلم عرب کا ایک شاعر تھا، اس کی بہت ہی خوبصورت آواز تھی، اور بشیر کی بھی بہت خوبصورت آواز تھی۔ جب شام سے قید رہا ہوئی ہے نا میری آقازادی کی، اللہ اکبر، تو میری آقازادی نے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ ایک تو ایک مکان خالی دیا جائے۔ میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی، میں گریہ کرنا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کا غم منانا چاہتی ہوں۔ دوسرا، کربلا کے اندر جو کچھ لوٹا گیا ہے وہ واپس کیا جائے۔ اور تیسری شرط کہ شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تینوں شرطیں مانی گئی۔ پھر میری آقازادی نے آزادی کو قبول کیا۔ جب شام سے باہر نکلنے لگے نا، میری آقازادی نے فرمایا، سجاد اسی شام کے اندر موجود ہے، نام اس کا بشیر ہے، یظلم کا بیٹا ہے، اسے مہاری کے طور پر لے لیں۔ والا فرماتے ہیں، پھوپھی اماں آپ تو اپنے بابا سے بھی کلام نہیں کرتی تھیں، بابا سے بھی آپ پردہ، اللہ اکبر، لیکن آپ بشیر کو کیسے جانتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا، یہ ہمارے حق میں قصیدے پڑھتا اور لکھتا ہے۔ بشیر کو بلایا گیا۔ مدینے کے بحر جب پہنچتے ہیں نا، اس وقت میری آقازادی نے پوچھا، سجاد بیٹا یہ کون سا شہر ہے؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یہ نانا کا مدینہ ہے۔ بی بی نے شاید اس لیے پوچھا تھا، حالانکہ مدینہ وہ شہر ہے جس کے اندر میری آقازادی رہی ہے، لیکن مدینے کو علی کی بیٹی نے بحر سے نہیں دیکھا تھا۔ جب کبھی بھی نانا کے روضے پر آتی تھی نا، چراغ بجھائے جاتے تھے، پردے بنائے جاتے تھے۔ میرے مولا نے فرمایا، پھوپھی اماں یہ نانا کا مدینہ ہے۔ اچھا آپ خیمے لگائیں اور مدینے میں بشیر کو بھیجیں، جا کر اعلان کرے۔ جناب بشیر، کالا علم جناب بشیر کے ہاتھ میں ہے۔ بس میرا یہ آخری جملہ، بشیر کے پاؤں میں نالین نہیں ہے، کالا علم ہاتھ میں ہے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے، لوگو مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں، مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ ایک بچہ ہے جس کی عمر 7 یا 8 سال ہے، نام اس کا جعفر ہے، یہ بیٹا ہے جناب عباس کا۔ جب جناب جعفر نے سنا ہے نا اعلان کہ مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں، جناب جعفر کہتے ہیں، مدینے کا سردار میرے چچا حسین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ دوڑتا ہوا وہاں پہ آیا۔ اللہ اکبر، جس بی بی کے مقدس دودھ کی لہروں پر جناب عباس نے پرورش پائی تھی، جناب ام البنین کے پاس، دادی اماں اب نہ رونا۔ بی بی کہتی ہیں، جعفر بیٹا میں کیوں نہ روؤں، کیا ہمارے
اللہ اکبر، مسافر واپس آ گئے ہیں، حسین واپس آ گیا ہے۔ جناب جعفر نے بلا تشبیہ اپنے قمیص کے دامن سے دادی کے آنسو صاف کیے اور کہا دادی اماں ہمارے رشتہ دار واپس آ گئے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں جعفر آپ کو کس نے بتایا ہے کہ واپس آ گئے ہیں؟ ایک بندہ ہے جو اعلان کر کے کہہ رہا ہے او اہل مدینہ، مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ مدینے کا سردار میرے چچا حسین کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بی بی نے فرمایا جعفر دیکھو وہ بندہ کہاں ہے؟ جناب جعفر کہتے ہیں دادی اماں میں دیکھ کے آیا ہوں، نبی کے روضے پر بیٹھا ہے۔ بی بی نے فرمایا جعفر پہلے پردہ کراؤ، گو میں ضعیف ہوں لیکن میں عباس کی ماں ہوں۔ عزادارو، میرے مومنین، میرے ساتھی، میرے دوست، حسین سے محبت کرنے والوں، اتنا روب اور جلال تھا جناب عباس کے اس بیٹے کے لب و لہجہ میں۔ جناب جعفر باہر نکلے اور کہا یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم، او اہل مدینہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، عباس کی ماں باہر آ رہی ہے۔ جناب ام البنین آتی ہیں، نبی کی مزار اور دیوار کے درمیان لگے ہوئے پردے کے پیچھے میری آقازادی آ کے کھڑی ہو گئیں، تھوڑا سا پردہ ہٹایا، نبیوں کے نبی کی قبر کی زیارت کی اور پھر بشیر ابن یظلم کی طرف مخاطب ہوئیں اور بی بی فرماتی ہیں عبد خدا یہ اعلان آپ نے کیا ہے کہ حسین واپس آ گئے ہیں؟ یہ کہتے معظمہ بی بی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین واپس آ گئے ہیں، میں نے تو کہا ہے لوگوں زینب واپس آ گئی ہے۔ بی بی فرماتی ہے میرا حسین نہیں آیا، نہیں آپ کا حسین مارا گیا۔ بی بی فرماتی ہیں حسین کے ساتھ ایک میرا بیٹا تھا جس کا نام تھا عباس ابن علی۔ جب بی بی نے جناب عباس کا نام لیا نا، جناب جعفر دادی کے قدموں پر گر جاتا ہے، دادی اماں پہلے عباس کا نہ پوچھیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ام البنین کو شاید عباس حسین سے زیادہ پیارا ہے، زیادہ عزیز ہے۔ بی بی نے فرمایا جعفر میں اس لیے تو نہیں پوچھ رہی عباس کا، میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر میرا عباس سلامت ہے تو پھر میرا حسین بھی سلامت ہے۔ بی بی آپ کا بیٹا ہے عباس، ہاں میرا بیٹا ہے عباس، فاتحہ قبول کریں، آپ کا عباس مارا گیا۔ بی بی نے فرمایا اچھا کچھ واقعات میں نے بھی سنے ہیں، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا حسین بھی مارا گیا، کیا بتا سکتے ہو کہ پہلے میرا عباس مارا گیا ہے یا پہلے میرا حسین مارا گیا ہے؟ بی بی پہلے آپ کا عباس مارا گیا ہے پھر حسین مارا گیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ عزادارو بس یہ میری آخری بات، ایک آخری سوال۔ بی بی فرماتی ہیں میرا عباس 10 محرم کو مارا گیا ہے، ذرا بتا سکتے ہیں کتنی پیدل تھے، کتنی سوار تھے، ان کے پاس کتنا ہتھیار تھے، کتنے دن کی جنگ ہوئی اور کتنے دن جنگ لڑتا رہا میرا عباس؟ بشیر کہتے معظمہ بی بی آپ نے تو بہت لمبی کہانی پوچھی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں تو فقط یہی ہے کہ عباس کے بازو گھوڑے پر جدا ہو گئے تھے اور ایک بندے نے گرز کا وار کیا، عباس زین سے زمین پر آیا، بی بی کے مزاج مقدس میں غصہ آیا، لہجہ بدلا، بی بی نے فرمایا میرے عباس کی شکایت نہ کر۔ رو پڑتے ہیں جناب بشیر کہتے میری آقازادی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو مشکل کا سامنا نہ کرنا، بڑے کنسٹرکشن کی وجہ سے جگہ بہت تھوڑی ہے۔